یہ گناہ نہ چھوڑیں اور اس سے توبہ نہ کی تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہو جائے گا۔ تو فی الحال میں نے ان دو باتوں کا ذکر کیا ہے جو کبائر میں سے ہے، اور یوں لکھا ہے کہ اگر ان دونوں گناہ سے جو گناہ گار ہے، جو یہ دو گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہو گیا، معاشرہ بگڑ چکا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی، بغیر توبہ کیے مر گیا اور دنیا سے بغیر توبہ کیے ہوئے چلا گیا تو فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آج آپ کے سامنے پھر مجھے حاضری کی سعادت اور کچھ کہنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے، اور آج جو اس وقت میں ایک اہم اور ضروری بات عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت اہم ہے، اور آپ اس کو سننے کے بعد یقیناً یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اور اس سے ہمیں اب اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ بڑی اہم بات یہ ہے اور بنیادی بات کہ معاشرہ کس طرح سے خوشگوار بنتا ہے۔ جو معاشرہ ہے اور معاشرے کے سدھار کے لیے اور معاشرے میں اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ معاشرہ پھر بھی خوشگوار نہیں بن رہا ہے، بجائے اس کے کہ معاشرہ خوشگوار بنے، ہر دن معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں یہ حکم فرمایا، فَتَبَيَّنُوا، یعنی خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایک یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ حکم اللہ۔ اگر خبر پہنچنے کے بعد ہم پر کوئی خبر پہنچی ہے کسی کے ذریعے، چاہے وہ ملٹی میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، یا زبانی طور پر کسی معتبر یا غیر معتبر شخصیت کے ذریعے ہو، تو فرمایا کہ پہلے ہم اس کی خوب تحقیق کر لیں۔ اگر اس کی ہم نے تحقیق کر لی تو پھر معاشرے میں خوشگواری آئے گی، معاشرہ خوشگوار بنے گا۔ اور تحقیق نہیں کی اور خبر کی اطلاع ملنے کے بعد، خبر پہنچنے کے بعد اس پر یقین کامل کر لیا، اس بات کو ہم نے سچا مان لیا،
بغیر کسی تحقیق کے، تو پھر معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہوگا، معاشرے میں بے پناہ بگاڑ آئے گا، تباہیاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی، اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جائے۔ جب تک اس پر ہم مضبوطی کے ساتھ عمل نہیں کرتے، جب تک ہم مضبوطی کے ساتھ اس پر ثابت قدم نہیں ہونے پائیں گے، اور جب تک اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے معاشرے میں خوشگوار پن پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ حجرات میں ایک ٹکڑا ہے، اسی سورہ حجرات میں وَلَا يَغْتَبْ، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہاں اللہ نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت مت کیا کرو ایک دوسرے کی، باز آ جاؤ، چونکہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے علاج کے لیے کہ یہ بیماری ہماری ٹھیک ہو جائے، ہم شفا یاب ہو جائیں، تو ہم ساری قوتیں بھی لگا دیں تو یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ ایک دوسرے کی غیبت کا مزاج اور عادت اگر بنی رہی تو پھر معاشرہ خوشگوار نہیں بنے گا، معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہو جائے گا غیبت کی بنیاد پر، جب ایک دوسرے کی ہم غیبت کریں۔ پھر غیبت کا گناہ تو ہے ہی، غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو بات تھی میں نے وہی تو بیان کی، میں نے برا کیا کیا؟ حالانکہ جو بات ہمارے بھائی میں یا ہمارے دوست میں یا پڑوسی میں یا عزیز میں پائی جا رہی ہے، اور اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، ذکر کرنا، جو برائی ہے، جب اس کو معلوم ہو تو اسے تکلیف پہنچے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں پائی نہیں جا رہی، جو بات اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کی ہے اپنے بھائی کی، تو پھر وہ غیبت نہیں ہے، پھر وہ بہتان ہے۔ اور بہتان کا گناہ اور بہتان کا کبیرہ گناہ ہونا اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا، اور باقاعدہ بہتان کی سزا بھی مقرر فرمائی۔ تو یا تو ہم غیبت کر رہے ہیں، یا غیبت نہیں ہے تو یا بہتان کر رہے ہیں، دونوں میں سے ایک گناہ جو کبیرہ ہے یہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، ضروری ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یوں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ یعنی زنا سے بھی اس کی قباحت، اس گناہ کی برائی زنا کی گناہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی برائی زنا کے گناہ سے بھی بڑھ جاتی، آگے پہنچ جاتی۔ ایک ہے غیبت کرنے والا، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور اس کا ہاضمہ درست ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو گناہ، جو غیبت کر رہا ہے ایک دوسرے کی، اور ایک سن رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، نہ مجھ سے بہتان سرزد ہوا، نہ مجھ سے غیبت کا گناہ سرزد ہوا، وہی سمجھ رہا ہے۔
حالانکہ فرمایا کہ غیبت کرنے والا بھی اتنا گناہ گار ہے اور غیبت کا سننے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے۔ فی الحال یہ میں نے قرآن کی روشنی میں دو گناہ جو کبائر میں سے ہیں، یہ گناہ نہ چھوڑیں اور اس سے توبہ نہ کی تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہو جائے گا۔ تو فی الحال میں نے ان دو باتوں کا ذکر کیا ہے جو کبائر میں سے ہے، اور یوں لکھا ہے کہ اگر ان دونوں گناہ سے جو گناہ گار ہے، جو یہ دو گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں گھناؤنا پن پیدا ہو گیا، معاشرہ بگڑ چکا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی، بغیر توبہ کیے مر گیا اور دنیا سے بغیر توبہ کیے ہوئے چلا گیا تو فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کر سکے۔ یاد رکھیے غیبت کی توبہ اور معافی اللہ سے تو معافی مانگنی ہے ہی، یہ بھی ثبوت ہے، خالص اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ میں نے غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے، چونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کچھ اعمال، لیکن کبائر گناہ وہ ہیں، بھیانک گناہ وہ ہیں، معاشرے کو برباد کرنے والے گناہ وہ ہیں جن کو کبائر کہتے ہیں کہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ سے معافی مانگنی، اور دوسرے جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگی اور اس نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان بھیانک اور کبائر گناہوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔